بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر سیان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیان ٹی وی۔ ناظرین، مجموعی طور پر برطانیہ کی آبادی میں ویسے تو اضافہ ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مائیگریشن ہے، یعنی دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ تاہم بریگزٹ کے بعد دو شعبے اب بھی ایسے ہیں جس میں برطانوی حکومت کو جو ہے وہ افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے، کیونکہ جب برطانیہ یورپی یونین میں شامل تھا تو یورپ سے لوگ جو ہے وہ مختصر مدت کے لیے یہاں آتے تھے اور کام کر کے واپس چلے جاتے تھے، لیکن اب بریگزٹ کے بعد چونکہ یورپ سے لوگوں کا آنا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ برطانیہ کو ان دو شعبوں میں اب بھی جو ہے وہ افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ ان دو شعبوں میں شامل ہے زراعت اور مرغبانی۔ حکومت نے افرادی قوت کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2025 کے لیے 45,000 جو ہے وہ عارضی ورک ویزوں کا اجرا کا اعلان کیا ہے۔ یہ ورک ویزے محدود مدت کے لیے ہوں گے اور یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ویزا ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، یعنی اس کو کسی دوسرے ویزے پہ سوئچ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے 45,000 ویزوں کا جو اعلان کیا ہے، اس میں 43,000 یعنی 43,000 جو ویزا جو ہے وہ زراعت سے متعلقہ جو ہے کام کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 2,000 افراد جو ہے وہ پولٹری سے وابستہ یعنی مرغبانی کے شعبے سے وابستہ کام کے لیے برطانیہ آ سکیں گے۔ ان دو شعبوں میں افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ آپ نے اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ اسپانسر کی ضرورت ہوگی۔ یہ حکومت نے افرادی قوت کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس پروگرام کو 2029 تک یعنی مزید 5 سال کے لیے توسیع دی گئی ہے۔ اب 2025 میں جو افراد آ سکیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اسپانسر تلاش کریں جو ان کے لیے ویزے کا اجرا کروا سکے۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے زائد ہو اور آپ کے پاس متعلقہ شعبے میں یعنی زراعت یا مرغبانی میں کوئی مہارت حاصل ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز کا جو پتہ ہو یا آپ نے وہ کورس کیا ہوا۔ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ پولیس کو کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ جتنا عرصہ آپ یہاں رہیں گے اس عرصہ کے لیے آپ کے پاس جو ہے فنڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ انشورنس کی ضرورت ہوگی تاکہ اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو اس صورت میں آپ اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جو ویزے ہیں جو زراعت سے وابستہ ویزا ہے وہ 6 ماہ کی مدت کے لیے جاری ہوگا، یعنی اس میں 6 ماہ تک آپ جو ہے وہ یہاں کام کر سکتے ہیں، جبکہ جو پولٹری سے وابستہ افراد جن کے پاس یہ ویزا ہوگا ان کی جو مدت ہے وہ 2 اکتوبر سے لے کر 31 دسمبر تک ہوگی، یعنی آلموسٹ 3 مہینے کا یہ ویزا ہے جس پر آپ یہاں آ کے کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ویزا ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، اس لیے ایجنٹوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئیں۔ پولٹری کے لیے جو ویزا ہے اس کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر سال جب 15 نومبر سے پہلے جب وہ درخواست دینی ہوگی، یعنی اگر آپ آئندہ سال اب آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس 15 نومبر سے پہلے جو ہے وہ پولٹری سے متعلقہ ویزا کے لیے درخواست دینا ہوگی، جبکہ اگر آپ زراعت سے وابستہ جو ہے کسی کام کے لیے آئیں گے تو وہ آپ سال کے کسی بھی حصے کے دوران یعنی کسی بھی مہینے میں آپ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ویزا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسپانسر سرٹیفکیٹ ہو جس پر یہ مینشن ہو کہ آپ کو کس مقصد کے لیے جو ویزا جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اگر آپ اسپانسر مل جائے تو آپ UK گورنمنٹ کے امیگریشن پورٹل پر جا کر آپ آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، اور آپ کا ویزا منظور ہو جائے تو پھر آپ یہاں کام کے لیے مختصر عرصے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ کسی ایجنٹ کی چکڑی چپڑی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں، آن لائن اپنے لیے جو اسپانسر تلاش کریں، اور اگر وہ اسپانسر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں، نہ کہ کسی ایجنٹ کو 22,000 پاؤنڈ دے کر یہاں آئیں اور آخر میں خجل خواری مول لیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔